300 پہلی رات۔ شہرزاد نے کہا، جب ابو عامر بصری سے خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے نے کہا کہ بغداد جا کر وہ خلیفہ کا انتظار کرے، اور جب وہ محل سے باہر آئے تو اسے وہ چیز دے دے جو اسے اس کی جیب سے ملے گی، اور خلیفہ کو اس کا سلام کہے، تو اب شہرزاد نے بادشاہ شہریار سے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، ابو عامر بصری کا بیان ہے کہ جب وہ جوان اپنی بات کہہ چکا تو وہ استغفار میں مشغول ہو گیا اور سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے لگا۔ ابو عامر بصری کہتا ہے کہ جب وہ جوان وصیت کر چکا تو میں وہاں سے روانہ ہو کر گھر چلا گیا۔ دوسرے دن چاشت کے وقت میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے، خدا اس پر رحمت کرے۔ اب میں نے اسے غسل دیا، اور جب اس کی جیب کے ٹانکے توڑے تو اس میں سے مجھے ایک یاقوت ملا جس کی قیمت کئی ہزار دینار تھی۔ میں اپنے دل میں کہنے لگا کہ واللہ اس جوان نے دنیا سے انتہائی درجے کی کنارہ کشی اختیار کی تھی اور خدا کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اب جب میں اسے دفن کر چکا تو میں نے زیادہ سفر باندھا اور بغداد کے سفر پر نکل کھڑا ہوا، اور جب وہاں پہنچا تو اس جوان کی وصیت کے مطابق خلیفہ کے محل گیا اور اس کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی مجھے وہاں پہنچے کچھ ہی دیر ہوئی ہوگی کہ نقارے بجنے لگے اور خلیفہ محل سے باہر آیا، اور میں بیچ سڑک پر اس کے سامنے گیا اور اسے سلام کر کے وہ یاقوت اسے دے دیا۔ جب میں نے وہ یاقوت اسے دیا تو اسے دیکھتے ہی وہ غش کھا کر گر پڑا، اور جب اس کے نوکروں چاکروں نے دیکھا کہ میری وجہ سے خلیفہ گر پڑا ہے تو وہ میری طرف لپکے اور مجھے پکڑ لیا۔ جب خلیفہ کو ہوش آیا تو اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ محل میں پہنچا دیں، اور انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل کر دی اور مجھے لے کر محل میں چلے گئے اور دربار میں بٹھا دیا، اور میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ اب جب خلیفہ محل میں داخل ہوا تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا، اور جب میں اس کے پاس گیا تو وہ مجھے محل کی ایک حرم سرا میں لے گیا، اور وہاں نہایت انکساری سے مجھ سے پوچھا کہ اس یاقوت کے مالک کا کیا حال ہے۔ میں نے جواب دیا، اے میرے آقا، وہ مر گیا، اور پھر میں نے اس کا تمام قصہ بیان کر دیا۔ جب اس نے سنا کہ وہ مر گیا ہے تو وہ زار و قطار رونے لگا، اور اس کے آنسو تھمنے میں نہ آتے تھے، اور وہ ایسے تڑپنے لگا جیسے مچھلی پانی کے بغیر۔ اب وہ رو رو کر پکارنے لگا کہ بیٹا فائدے میں رہا اور باپ خسارے میں۔ جب خلیفہ ہارون الرشید کی حالت کچھ سنبھلی تو اس نے پکار کر کہا، اے فلاں عورت۔ خلیفہ کی آواز سن کر ایک عورت باہر آئی، مگر مجھے دیکھ کر پھر اندر جانے لگی۔ خلیفہ نے اس سے کہا، باہر آ اور اس شخص سے پردہ نہ کر۔ اب وہ عورت باہر آئی اور اس نے آ کر سلام کیا۔ اب خلیفہ نے وہ یاقوت اس عورت کی طرف پھینک دیا۔ جب عورت کی نظر یاقوت پر پڑی تو وہ چیخیں مار مار کر رونے لگی اور غش کھا کر گر پڑی۔ جب اس عورت کی حالت ذرا سنبھلی تو اس نے کہا، اے امیر المومنین، خدا نے میرے بیٹے کا کیا حشر کیا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے مجھ سے کہا کہ لڑکے کا ماجرا اس سے بیان کر، اس لیے کہ خود خلیفہ کو اس سے بڑی عبرت حاصل ہوئی ہے۔ اس پر میں نے اس عورت یعنی اس لڑکے کی ماں سے اس کا ماجرا بیان کیا، اور وہ رو کر کمزور آواز سے کہنے لگی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میں تیرے دیدار کو کتنی تڑپ رہی ہوں،
کاش جب کوئی تجھے پانی دینے والا نہ ہوتا تو میں تجھے پانی دیتی، اور جب کوئی تجھے پیار کرنے والا نہ ہوتا تو میں تجھے پیار کرتی۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اب میں خلیفہ ہارون الرشید کی طرف متوجہ ہوا اور میں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، کیا وہ تیرا بیٹا تھا؟ اس نے کہا ہاں، اور وہ میرے خلیفہ ہونے سے پہلے پیدا ہوا تھا، علماء سے ملتا اور پارساؤں کی صحبت میں بیٹھتا تھا۔ جب میں خلیفہ ہوا تو وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا اور مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ جانے سے پہلے میں نے اس کی ماں سے کہا کہ اس لڑکے نے خدا سے لو لگا لی ہے، ممکن ہے کہ اس پر سختیاں پڑیں اور اسے تکلیفوں کا سامنا ہو، لہذا اسے یہ یاقوت دے دے تاکہ ضرورت کے وقت وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ ماں نے یہ یاقوت اسے دیا اور قسم دی کہ وہ اسے لے لے۔ اس نے ماں کے حکم کی تعمیل کی اور اسے لے لیا۔ اس کے بعد وہ ہماری دنیا داری کی چیزوں کو چھوڑ کر ہمارے پاس سے چل دیا اور ہم سے غائب ہو گیا، یہاں تک کہ نہایت پاکی کی حالت میں وہ خدا سے جا ملا۔ اب خلیفہ نے مجھ سے کہا کہ چل کر مجھے اس کی قبر دکھا۔ میں اسے لے کر لڑکے کی قبر پر گیا اور وہ وہاں اتنا رویا پیٹا کہ غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو اس نے خدا سے مغفرت کی دعا کی اور کہنے لگا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کی بھلائی کی دعا مانگی۔ ابو عامر بصری کا بیان ہے کہ اس کے بعد خلیفہ نے مجھے اپنے ساتھ رہنے کے لیے کہا۔ میں نے جواب دیا، اے امیر المومنین، میں نے تیرے بیٹے سے بہت بڑا سبق حاصل کیا ہے، اس لیے مجھے معاف رکھ۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔